اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اور لا ضرور قد ہے اور ضرور ہے اور بے شک ہے ارسلنا ہم نے ارسال کیا یا ہم نے بیچے رسولاً کئی رسول اور بے شک ہم نے بیچے کئی رسول من قبل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وَجَعَلْنَا اور جعلا بنائنا ہم نے لہم ان کے لیے اور بنائی ہم نے ان کے لیے ازواجن بیویاں وذریاتا اور اولاد وما اور نہیں کانا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن ان کے یاتیا کہ وہ لے آئیں بیایاتن کوئی نشانی اللہ مگر باذن اللہ کے حکم کے بغیر اور نہیں ممکن کسی رسول کے لیے کہ وہ لے آئے کوئی نشانی اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر لکلی ہر اجالن کتاب ہر میعاد کے لیے ایک نوشہ ہے یم اللہ اور مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ وہ باتیں ما یشاء جو چاہتا ہے ویثبت اور باقی رکھتا ہے جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اور باقی رکھتا ہے جو چاہتا ہے وَعِندَهُ اور اسی کے پاس الکتاب اسی کے پاس ہے اصل کتاب وہاں کی سب نعمتیں ابدی ہیں انہیں زوال نہیں یعنی قرآن کریم کے جو احکامات ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے ان کی مصلحتوں سے ٹکراتے ہیں یا ان پر عمل کرنے میں انہیں جسمانی مشقت اور مالی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے وہ ایسے احکام کو قبول نہیں کرتے خواہ وہ سراپائے حق ہوں کفار اور اہل کتاب یہ اعتراض کیا کرتے کہ ان کی بیویاں ہیں ان کا بال بچہ ہے یہ چیزیں کسی نبی کو زیب نہیں دیتی یہ تو ہم دنیا داروں کے کام ہیں جو نبی ہو اس کو ان علائق سے کیا واسطہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب سے پہلے بھی نبی آئے جن کو تم بھی نبی تسلیم کرتے ہو کیا ان کی بیویاں نہ تھی کیا ان کی اولاد نہ تھی جب ان کو ان کے باوجود تم نبی مانتے ہو تو انہیں نبی تسلیم کرنے سے تمہیں کیوں کر انکار ہو سکتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم اذن سے معجزات دکھاتے ہیں ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس میں تقدیم و تاخیر نہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی یہ تفسیر منقول ہے کہ لوح محفوظ میں جو لکھا گیا ہے اس میں سے جس چیز کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے محو کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے تقدیر کی دو قسمیں ہیں نمبر 1 معلق نمبر 2 مبرم تقدیر معلق اسے کہتے ہیں جس کے وقوع پذیر ہونے کو کسی دوسری چیز کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہو کہ اگر یہ شرط پائی گئی تو یہ چیز پائی جائے گی اور اگر نہ پائی گئی تو نہ پائی جائے گی کبھی اس تعلیق کا ذکر لوح میں درج ہوتا ہے اور کبھی صرف علم الہی میں لوح محفوظ میں اس کا ذکر نہیں ہوتا اور تقدیر مبرم وہ ہے جس کے متعلق اٹل فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اس میں رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے حضور فخر عالم موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس آیت کا مفہوم دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی تیری آنکھ بھی ٹھنڈی کر دوں گا اور اپنی امت کی آنکھ بھی ٹھنڈی کروں گا صدقہ کو صحیح مصرف پر خرچ کرنا ماں باپ کے ساتھ مہربانی کرنا اور بھلائی کرنا ایسے اعمال ہیں جو بدبختی کو نیک بختی سے بدل دیتے ہیں عمر میں اضافہ کا باعث ہوتے ہیں اور برے انجاموں سے بچاتے ہیں اور صحیحین میں ہے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا رزق اس کے لیے کشادہ کیا جائے یا اس کی موت کو مؤخر کیا جائے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے حضرت
صوبان نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو اس کے گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اور تقدیر کو دعا بدل دیتی ہے اور نیکی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور زاروں قطار رو رہے تھے اور یہ التجا کر رہے تھے، اے اللہ، اگر تو نے مجھے سعادت مندوں کا زمرہ میں لکھا ہے تو مجھے اسی زمرہ میں رہنے دو، اگر تو نے مجھ پر شقاوت لکھی ہے تو اسے مجھ سے مٹا دے اور اہل سعادت اور مغفرت کی فہرست میں میرا نام ثبت کر دے کہ تو مٹاتا ہے جو چاہتا ہے اور ثبت کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے نگاہ کشف سے دیکھا کہ آپ کے دونوں صاحبزادوں حضرت محمد سعید اور حضرت محمد معصوم کے استاد ملا طاہر لاہوری کی پیشانی پر شکی یعنی کہ بدبخت لکھا ہوا ہے۔ آپ نے اس کا تذکرہ اپنے دونوں بچوں سے کیا۔ ان دونوں نے گزارش کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارے استاد کی شقاوت کو سعادت سے بدل دے۔ حضرت مجدد نے فرمایا کہ میں نے لوح محفوظ میں دیکھا کہ یہ قضائے مبرم ہے، اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ بچوں نے پھر بھی دعا کے لیے اصرار کیا۔ آپ کو یاد آیا کہ حضرت غوث الثقلین محی الدین عبد القادر جیلانی قدس اللہ اسرارہ نے فرمایا کہ قضائے مبرم بھی میری دعا سے بدل جاتی ہے، تو میں نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تیرا فضل کسی ایک پر بند نہیں، میں امیدوار ہوں اور سوال کرتا ہوں کہ اپنے فضل عمیم سے میری اس التجا کو قبول فرما۔ علامہ طاہر کی پیشانی سے شکی کا لفظ مٹا کر سعید کا لفظ ثبت فرما، جس طرح تو نے حضرت غوث الاعظم کی دعا قبول فرمائی تھی۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کی پیشانی سے شکی کا لفظ مٹا دیا گیا، سعید کا لفظ لکھا گیا۔ ام الکتاب سے مراد علم الہی ہے جس میں کوئی تغیر ممکن نہیں، کوئی رد و بدل ممکن نہیں۔